قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال. رواية حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر قال حدثنا سليمان بن شيبان عن عاصم عن زر بن حبيش قال: أتيت على حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وهو يحدث عن ليلة أسري بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول: فانطلقا حتى أتيا بيت المقدس فلم يدخلاه. قال: قلت: بل دخله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلتئذ وصلى فيه. قال: ما اسمك يا أصلع؟ فأنا أعرف وجهك ولا أدري ما اسمك. قال: قلت: أنا زر بن حبيش. قال: فما علمك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه ليلتئذ؟ قال: قلت: والقرآن يخبرني بذلك. قال: فمن تكلم بالقرآن فلجعفر. قال: فقلت: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال: يا أصلع، هل تجد صلى فيه؟ قلت: لا. قال: ما صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلتئذ، ولو صلى فيه لكتب عليكم صلاة فيه كما كتب عليكم صلاة في البيت اللطيف. والله ما زايد البراق حتى فتحت لهما أبواب السماء فرأيا الجنة والنار وبعد الآخرة أجمع، ثم آدى أودهما على بديهما. قال: ثم ضحك حتى رأيت نواجذه. قال: وتحدثوني أنه ربته لا يفر منه، وإذا سخر له عالم الغيب والشهادة. قلت: أبي عبد الله، الدابة والبراق؟ قال: دابة أبيض طويل هكذا خطوه مد البصر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ، جیسا میں نے کل درس میں عرض کیا تھا کہ قصہ معراج اور اسراء ایک عظیم واقعہ ہے، عظیم معجزہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی عظیم آیات میں سے ایک عظیم آیت ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ تمام صحابہ نے ایک وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قصہ مبارک نہیں سنا۔ بعض نے مکہ مبارک میں سنا، بعض نے مدینہ منورہ میں سنا، بعض نے ایک حصہ سنا ہے تو دوسرا حصہ نہیں سنا، بعض نے آخر میں سنا ہے تو اول میں نہیں سنا۔ اور یہ احتیاط ہوتی ہے صحابہ کی
کہ وہ جس قدر بات سنتے ہیں اتنی ہی روایت کرتے ہیں، اس میں نہ ایک لفظ آگے بڑھائیں گے نہ ایک لفظ کم کریں گے۔ اب اس کی ایک مثال کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں حج فرض ہونے کے بعد صرف ایک حج پڑھا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرض ہونے سے پہلے تو حج پڑھے ہیں، لیکن حج فرض ہونے کے بعد صرف ایک حج مبارک پڑھا ہے، وہی آپ کا پہلا حج ہے اور وہی حجۃ الوداع ہے، وہ آپ کا آخری حج۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے فرمائے، اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا احرام باندھا ہے تو آپ جب حدیث مبارک پڑھیں گے تو اس میں یہ ملے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذل حلیفہ، جس کا موجودہ نام ہے بیر علی، اس کا اصل نام ہے ذل حلیفہ، اور آج کل مشہور نام جو ہے وہ ہے بیر علی۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مشرکین مکہ سے سلو فرمائی، اس کا اصل نام ہے الحدیبیہ، لیکن آج کل مشہور شمیسی ہے۔ حدیبیہ کے نام کو بھی لوگ نہیں جانتے الا وہ لوگ جن کا کتابوں سے تعلق ہے، تاریخ مکہ و مدینہ سے تعلق ہے۔ تو اصل وہ مقام جو ہے ذل حلیفہ یا بیر علی، اور پھر ہمارے لوگ جو ہے ماشاءاللہ یہ تو بہت بڑے بہادر ہیں روایات بنانے میں، روایات سنانے میں۔ انہوں نے ایک روایت بنا لی ہے کہ یہ بیر علی جو ہے، یہاں ایک کنواں تھا اور یہاں جن تھے اور دے تھے اور بھوت تھے اور پتہ نہیں کیا کیا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو پکڑ کے اسی کنویں میں قید کر دیا، تو اس وجہ سے اس کا نام بیر علی ہو گیا۔ اور بعض لوگوں نے یہ روایت بنائی ہے کہ یہ رقبہ اور یہ علاقہ حضرت علی کا تھا۔ تو جیسے آج بھی دنیا میں لوگوں کے نام سے مشہور ہوتا ہے کہ بھی یہ فلاں کا کچا ہے اور یہ فلاں کا کچا ہے اور یہ فلاں کا کنواں ہے، تو یہ رقبہ اور جائیداد حضرت علی کی تھی، تو لہٰذا یہ بیر علی ہو گیا۔ اور یہ دونوں بالکل 100% سے بھی آگے جھوٹ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے کہ بی بی فاطمہ کا مہر دے سکیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہاں جائیداد بنائی تھی اور حضرت علی نے کہاں کنویں خریدے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اولاد کو، اولاد اطہار کو، حسنین کریمین کو، سیدۃ الزہراء کو رضی اللہ تعالی عنہا کو، یعنی روز کا خرچ اور روٹی دینے کے لیے یہودی کے باغ میں جا کے پانی کھینچتے تھے، ڈول کھینچتے تھے اور مزدوری لاتے تھے کھجور، اور اس سے سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا حسنین کریمین جو ہیں وہ گزارا فرماتے تھے۔ تو روایتیں بنا دیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کنواں تھا یا کنویں میں انہوں نے جنوں کو قید کیا تھا، یہ جھوٹ ہیں اور گھڑنتو قصے ہیں جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں۔ اسی طرح آپ مکہ سے جب مدینہ جاتے ہیں تو راستے میں ایک ہے بڑی مشہور وادی ہے، وادی فاطمہ، وہ بھی لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ بی بی فاطمہ کی جائیداد تھی۔ بالکل غلط بات ہے۔ بی بی فاطمہ کو تو مشکینیں بھرتے ہوئے اپنی پشت پہ داغ پڑ گئے، چکی پیستے ہوئے ہاتھوں میں آپ کو چھالے پڑ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام مانگا کہ حضور مہربانی کریں ہمیں بھی ایک خادم عطا فرما دیں تاکہ ہمارے گھر کے کام میں مدد کرے۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، اسی لیے وہ آج تک تسبیحات فاطمی کے نام سے مشہور ہے کہ یہ تسبیحات سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا کو حضور نے عطا فرمائی۔
تو جو بیوی اپنے گھر میں ایک ملازم نہ رکھ سکے تو اتنی بڑی وادی کی وہ مالک تھی. یہ قصے ہیں لوگوں نے گھڑے ہیں. حالانکہ نہ اس وادی فاطمہ کا سیدہ سے تعلق ہے، یہ کوئی اور بیوی فاطمہ ہوگی دنیا میں، کوئی عرب خاتون، اور نہ پیر علی کا سیدنا علی سے کوئی تعلق ہے. کوئی عرب کا آدمی ہوگا جس کا نام یہی ہوگا، اس کے نام سے یہ بات نے شہرت پکڑ لی. اور ہمارے آدمی تو اس تلاش میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ، ان کو بزرگوں کا کوئی پرانا قصہ مل جائے، یا بزرگوں کی کوئی قبر شریف مل جائے، یا ان کو کوئی بزرگوں کا کپڑا وغیرہ مل جائے، بس سبحان اللہ پھر شرک شروع ہو گیا، اور سجدے اور منتیں اور نظر نیاز شروع ہو گئی. ایک عادت ہے، بن گئی ہے، اللہ معاف کرے. تو بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذل حلیفہ سے، اب صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ حضور نے لبیک کہاں پڑھی، کہاں سے احرام باندھا؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے مسجد میں جب فجر کی نماز پڑھائی تو نماز کے سلام پھیرنے کے بعد ہی فوراً لبیک بعمرۃ وحجۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، کہ آپ نے اس مسجد سے جو ذل حلیفہ پہ موجود تھی وہاں سے ابتدا کی. یہ روایت ہے اور صحیح حدیث. اب ایک دوسری روایت میں آتا ہے، وہ صحابی فرماتے ہیں کہ نہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی مبارک پہ سوار ہونے لگے تو اس وقت حضور نے پڑھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. تو لہذا لبیک پڑھنے کی ابتدا ہے حضور کے سوار ہوتے وقت. اب یہ دو روایتیں ہو گئی. اور ایک تیسری حدیث مبارک ہے، وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ لما صعد علی البیضاء، بیضاء ایک پہاڑی ہے، ابھی بھی ہے. آپ جب ذل حلیفہ سے نکلے پہلے تو چڑھائی تھوڑی سی آ جاتی ہے، تو اب وہ پہاڑی کو کاٹ کے انہوں نے سڑک بنا دیا، لیکن وہ چڑھائی تو موجود ہے. تو جب حضور اس بیضاء پہ آئے، اس چڑھائی پہ آئے، تو حضور نے فرمایا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو اب یہ تین حدیثیں ہو گئی کہ حضور پاک نے لبیک مسجد میں پڑھا، حضور پاک نے لبیک اونٹنی پہ سوار ہوتے وقت پڑھا، حضور پاک نے لبیک بیضاء پہ چڑھتے وقت پڑھا. تو اب جن کے دل میں کھوٹ تھا، جن کے دل میں کفر اور بغض بھرا ہوا تھا، انہوں نے کہا دیکھا حدیث کوئی صحیح ہوتی نہیں، ایک کچھ کہتے ہیں ایک کچھ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں، انہوں نے حدیث کا ہی انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ جناب یہ تین حدیثیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو لہذا مطلب یہ ہے کہ حدیث صحیح ہوتی نہیں، کیونکہ 250 سال کے بعد یہ حدیث لکھی گئی ہے. تو 250 سال تک کس کو بات یاد رہی کہ حضور پاک نے کیا فرمایا تھا؟ وہ پوری نسل جو تھی سرکار دو جہاں کے وقت میں وہ صحابہ ہی فوت ہو گئے. 120 سال تک صحابہ، آخری صحابی فوت ہوئے. تو انہوں نے کہا جناب 120 سال میں تو آخری صحابی فوت ہو گئے، اور حدیث لکھی گئی 250 ہے، تو اس کے بھی 140 سال بعد. تو یہ کس کو بات یاد رہ گئی؟ جنہوں نے سنی تھی وہ تو سارے فوت ہو گئے، 140 سال پہلے فوت ہو گئے، تو حدیث کیسے محفوظ ہو گئی؟ انہوں نے بالکل حدیث کا ہی انکار کر دیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اور پھر کتابیں لکھی کہ ایک قرآن ایک ہوتے ہیں، دو نہیں ہوتے کہ ایک حدیث کو بھی قرآن مانو قرآن کو بھی قرآن مانو. یہ دو قرآن نہیں، ایک ہوتا ہے. ہم نے کہا ایک اسلام جو اللہ نے دیا، یہ تھوڑا جو حضور نے دیا وہ بھی اسلام اور اللہ والا بھی اسلام، تو دو اسلام ہو گئے. تو لہٰذا ہم تو بھائی ایک اسلام کو مانتے ہیں، اور حدیث کے منکر ہو کے کافر ہو گئے، بدبخت شقی بن گئے ہمیشہ کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے. اب جن کے دل میں حضور کی محبت ہے، صحابہ کی محبت ہے، محدثین کی محبت ہے، ائمہ دین کی محبت ہے، علماء کی محبت ہے، انہوں نے کہا میرا بھائی مسئلہ ہی مشکل نہیں ہے، کیوں بلا وجہ ٹکرے مار رہے ہو؟ جب حضور نے نماز پڑھی مسجد میں، اس زمانے میں چھوٹی سی مسجد تھی، کتنے صحابی اندر تھے مسجد کے؟ تو اس دور میں تو بالکل چھوٹی سی ایک مسجد تھی. تو جتنے لوگ مسجد کے اندر موجود تھے انہوں نے سنا کہ حضور نے وہی پڑھا ہے لبیک اللہم لبیک. انہوں نے ٹھیک روایت کی.
اب جب حضور مسجد سے باہر تشریف لے آئے، اٹھنی پہ بیٹھنے لگے، پھر بڑا لبیک اللہم لبیک، تو اور ہلکا پڑا تھا، انہوں نے سن لیا، انہوں نے کہا حضور نے اٹھنی پہ چڑھتے ہوئے لبیک پڑھا۔ اور جب حضور بیدا پہ پہنچے، جبریل اترے، انہوں نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ بھی اور اپنی امت کو حکم دیں کہ زور زور سے لبیک پڑھیں، تو حضور نے پھر لبیک پڑھا، سارے صحابہ نے سن لیا، تو اس میں غلط بات کیا ہے؟ باتیں تو تینوں ٹھیک ہے۔ جن لوگوں نے مسجد میں سنا انہوں نے مسجد کی بات کی، جنہوں نے اونٹنی پہ سوار ہوتے سنا انہوں نے اونٹنی پہ سوار ہونے کی بات کی، جنہوں نے اس چڑھائی پہ آنے کے بعد سنا انہوں نے اس چڑھائی کے آنے کی بات کی، تو اس میں غلط کیا ہے؟ تو کہا بھی تینوں حدیثیں صحیح ہیں اور بات صحیح ہے، روایت کرنے والے صحیح ہیں، اگر تمہارا اپنا دماغ خراب ہے تو اس کا کیا علاج ہے کسی کے پاس؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ معراج کا بھی اسی طرح دشمنوں نے انکار کیا ہے، انہوں نے کہا نہ کوئی معراج ہے نہ کوئی معجزہ ہے، بس زیادہ سے زیادہ حضور مسجد الحرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے تھے، اللہ کا قرآن اتنی کہتا ہے، بس کوئی معراج ہے ہی نہیں۔ کیوں نہیں معراج؟ میں کہا جناب یہ کوئی عقل کی بات ہے بھلا کہ انسان آسمانوں میں چلا جائے؟ انسان ہیں اور پھر راستے میں قرات ہیں، راستے میں کئی ایسے مقام ہیں جہاں جا کے آکسیجن ختم ہو جاتی ہے، بندہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا بغیر آکسیجن کے، اور بعض مقامات پہ سردی جو ہے وہ قرۂ زمہریر ہوتی ہے، اتنی ہوتی ہے کہ تحت صفر 100 درجے نیچے، یعنی اگر ہاتھ باہر نکالو تو ایسے جم جائے، بندہ کھڑے کھڑے مر جائے، خون اس کی رگوں میں جم جائے، تو حضور کیسے اوپر تشریف لے گئے؟ انہوں نے کہا جناب یہ تو لوگوں نے مولویوں نے بنایا ہے، کوئی معراج وغیرہ ہے، وہ بالکل معراج کا ہی انکار کر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور دلیل کیا بنائی؟ انہوں نے کہا دیکھو جناب حضرت انس ابن مالک ابن صعصع سے جو روایت کرتے ہیں وہ الگ ہے، ابی ابن کعب سے جو روایت کرتے ہیں وہ الگ ہے، ابی ذر سے جو روایت کرتے ہیں وہ الگ ہے، حذیفہ بن الیمان سے جو روایت کرتے ہیں وہ الگ ہے، تو کیا کیسے مانے ہم؟ اچھا پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک پیغمبر پہلے آسمان پہ ملے، دوسری حدیث میں آتا ہے کہ دوسرے پہ ملے، تیسری پہ آتا ہے کہ نہیں وہی پیغمبر چوتھے پہ ملے، ایک میں آتا ہے حضور نے مسجد اقصی میں نماز پڑھی، دوسرے میں آتا ہے حضور نے نماز نہیں پڑھی، ایک میں آتا ہے کہ حضور سیڑھی کے ذریعے اوپر گئے، ایک میں آتا ہے کہ حضور براق کے ذریعے اوپر گئے، اور ایک میں آتا ہے کہ جبریل نے ہاتھ پکڑا اور اوپر لے گئے۔ وہ کہتے ہیں کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ معراج ہے ہی نہیں۔ انہوں نے سرے سے معراج کا انکار کر دیا، تو یہ وہی جہالت ہے۔ اچھا اس کے مقابلے پہ ہمارے دوسری برادری تھی، محبین والے حضرات جو تھے، حلوے والے حضرات، عاشق جو ہیں ماشاءاللہ، اور انہوں نے مسئلے کا حل نکالا۔ انہوں نے کہا بابا کیا جھگڑے کر رہے ہو، معراج کیا کیا کر، اوپر بھی آپ تھا نیچے بھی آپ تھا، یہ تو بس ایک بہانہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ جناب اوپر بھی آپ تھے اور نیچے بھی سائیں آپ تھے، جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ انہوں نے کہا عرش پہ تھا خدا تھا، مدینے میں تھا تو مصطفیٰ تھا، جھگڑے کیوں کرتے ہو؟ معراج کی بات تو تب کریں گے ہم حضور کو بشر مانے، حضور تو بشر ہے نہیں، حضور تو نور ہے اور خود خدا ہے۔ انہوں نے جناب پھر خود ایک روایت بھی بنائی، انہوں نے کہا کہ جب حضور سدرۃ المنتہا سے آگے تشریف لے گئے اور جبریل رہ گیا، تو بہت دیر کے بعد جبریل نے فکر کیا، سوچا کہ میں دیکھوں کہ سرکار کہاں تک تشریف لے گئے، تو اس نے جب اوپر دیکھا تو آپ تھے، خدا تھے، انہوں نے کہا بس حضور نیچے بھی آپ تھے اوپر بھی آپ تھے، بس ہمیں رگڑا دے رہے ہیں اور کیا۔ انہوں نے معراج کا یہ حل کیا، انہوں نے کہا خود خدا ہے، جب خدا ہے معراج کی ضرورت ہی نہیں۔ یعنی جنہوں نے معراج کا انکار کیا تھا انہوں نے کہا کہ انسان اوپر نہیں جا سکتا، انہوں نے کہا انسان ہے ہی نہیں، وہ تو خود خدا ہے۔ انہوں نے اس کا لیکن دونوں معراج کے منکر ہو گئے، معراج کے دونوں منکر ہو گئے، وہ عاشق بھی منکر ہو گئے، وہ گستاخ بھی منکر ہو گئے۔ انہوں نے خود خدا بنا دیا، انہوں نے ویسے ہی انکار کر دیا۔
تو معراج تو دونوں کے نزدیک غلط ہوا. معراج صرف علماء توحید، علماء حق، موحدین، علماء دیوبند اور وہ لوگ جن کو اللہ نے صحیح عقیدہ دیا، علماء نجد، علماء عرب، علماء حرمین، صرف وہ معراج کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں خدا خدا ہے، محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ہے، اللہ نے بلایا ہے اور محمد مدنی جانے والا ہے. معراج تو تب ہوگا نا ایک بلانے والا ہو اور ایک جانے والا ہو. باقی رہ گئی بات کہ جناب یہ پورے سے کیسے گزریں گے اور فلاں سے کیسے گزریں گے. انہوں نے کہا تمہارے انسانوں کے بنائے ہوئے خلائی شٹل وہ تو یہ سب کچھ طے کر کے چاند پہ پہنچ جاتے ہیں، اور چاند کے بنانے والا محمد کو اوپر نہیں بلا سکتا ہے. صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو انہوں نے اصل معراج کے ماننے والے وہ ہیں جو صحیح معنی میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، محمد مصطفیٰ بشر ہے، سید البشر ہے، ابن عبداللہ ہے، ابن عبد المطلب ہے، سیدہ عائشہ کا شوہر ہے، فاطمہ رقیہ ام کلثوم زینب کا باپ ہے، حسنین کا نانا ہے. وہ معراج کے قائل ہیں. جو خدا سمجھے وہ بھی منکر معراج ہیں، اور جو حدیث کے منکر ہیں وہ بھی منکر معراج ہیں. ان کا معراج سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. اور اسی طرح اگلی بات سمجھ رہے ہیں، ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے اور ایک مسلمان بے نماز. تو سمجھ لیں بالکل ٹھنڈے دل سے جو بے نماز ہے وہ معراج کا قائل ہی نہیں، وہ منکر معراج ہے. کیونکہ معراج میں کیا تحفہ ملا تھا؟ نماز کا. تو جو نماز پڑھ رہا ہے وہی صرف میرے مدنی کے معراج کو مانتا ہے کہ وہ ہر نماز میں آتا ہے اور کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. وہ وہی معراج والی رات کے فرمان کو یاد کر کے ہر نماز میں دہرا رہا ہے، اور روزانہ 5 دفعہ محمد مدنی کے معراج کو مان رہا ہے، اور 5 دفعہ معراج کو زندہ کر رہا ہے، اور معراج کی حقیقت کو تسلیم کر رہا ہے. معراج کا ماننا جھنڈیاں لگانے سے نہیں ہوتا، معراج کا ماننا مٹھائیاں تقسیم کرنے سے نہیں ہوتا، معراج کا ماننا جلوس نکالنے سے نہیں ہوتا، معراج کا ماننا نعرے لگانے سے نہیں ہوتا، معراج کا ماننا بڑے بڑے بینر لگا دینے سے نہیں ہوتا. معراج کا ماننا نماز سے ہوتا ہے. معراج کا ماننا مسلمان کا اطاعت محمد مصطفیٰ سے ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. اب جناب بات سمجھیں کہ صحابہ کی روایات مختلف کیوں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کا معراج جو ہے ایک تو ہے مکے میں، اور روحانی معراج حضور کے اللہ عالم کتنے ہیں جو مدینے میں ہیں. تو جن لوگوں نے وہ رویا کی بات سنی انہوں نے کہا حضور نے جو بتلایا وہ خواب تھا. جنہوں نے معراج جسمانی کی بات سنی انہوں نے کہا نہیں بالکل حضور کا معراج تھا. اچھا، جس نے اتنا سنا کہ حضور براق میں بیٹھے مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے اس نے اتنے تک بیان کیا. جس نے یہ پہلا حصہ سنا ہی نہیں اس نے آگے سنا کہ ثم عرج بی الی السماء، اس نے اگلا حصہ بیان کیا. اور اچھا بات یہ ساری لمبی تمہید میں کیوں کر رہا ہوں کہ آپ کو اللہ کرے آج کا سبق سمجھ آ جائے، کیونکہ حضرت حذیفہ فرما رہے ہیں کہ حضور نے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی نہیں. تو اب اختلاف ہو جاتا ہے کہ جناب کمال ہے. حضرت حذیفہ جیسا صحابی حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ صاحب سر رسول اللہ، یہ وہ صحابی ہے جو میرے محبوب کا رازدار ہے. اللہ کے نبی نے جو منافقین کے نام تھے صرف حضرت حذیفہ کو بتائے تھے اور فرمایا اور کسی کو نہیں بتانا. تو حضرت حذیفہ بن الیمان جو ہے یہ تو رازدان نبوت ہے. اتنا بڑا بندہ کہتا ہے کہ حضور نے نماز نہیں پڑھی.
وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جیسے بی بی عائشہ فرماتی ہے، جب بی بی عائشہ کو پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بدر پہ کھڑے ہو کے قریش کو خطاب کیا تو بی بی عائشہ فوراً جوش میں آ گئی، فرمایا جھوٹ بولتا ہے، وہ کہتا ہے، غصے میں آ گئی تھی، کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتیٰ، آپ اردو کو نہیں سنا سکتے، تو جب اردو کو سنا نہیں سکتے، مردے سنتے نہیں، تو حضور نے اردو کو خطاب کیوں کیا؟ تو بی بی عائشہ اس بات کی قائل ہی نہیں، وہ کہتی ہے مردے نہیں سنتے۔ وہ ایک بڑا لطیفہ ہے نا، حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ جلسے میں تقریر کر رہے تھے، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو چاہتے ہیں کہ جلسے میں گڑبڑ ہو جائے، شرارت ہو جائے، تو انہوں نے محض شرارت کرنے کے لیے ایک مسئلہ پوچھا کہ حضرت شاہ جی آپ پہلے یہ بتائیں کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ منع یہ تھا کہ حضرت جو بھی بات کریں گے پارٹیاں تو حیدر پڑیں گی، جھگڑا ہو جائے گا، ایک گروپ ہے جو کہتا ہے سنتے ہیں اور ایک گروپ ہے جو کہتا ہے نہیں سنتے ہیں، تو شاہ جی کوئی ایک بات تو کریں گے نا، تو جو جواب دیں گے تو اختلاف ہو جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا، مقصد ہمارا حل ہو جائے گا، جلسہ فیل ہو گیا۔ تو شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بندے نے کھڑا ہو کے سوال کیا کہ حضور مردے سنتے ہیں؟ اس نے کہا میری تو زندہ بھی نہیں سنتے۔ انہوں نے کہا تم مردوں کی بات کرتے ہو، میری تو زندہ بھی نہیں سنتے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا تم سنتے ہو؟ انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ، بس بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا سنتے ہو نا؟ بس بیٹھ جاؤ، جو میں سناتا رہوں سنتے رہو، تو بات ہی ختم ہو گئی۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اب بی بی عائشہ کا ایک اپنا اجتہاد ہے، بی بی مجتہدہ ہے، عالمہ ہے، ذکیہ ہے، اس کا اجتہاد ہے بی بی صاحبہ کا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی جس کے بارے میں حضور نے فرمایا خذوا نصف دینکم، آپ نے فرمایا کہ آدھا دین اگر سیکھنا ہو تو بی بی عائشہ سے سیکھ لو۔ تو بعض مسائل میں بی بی عائشہ جو ہے وہ مجتہدہ ہے، ان کا اجتہاد اس آیت کے مبارک تھا۔ اچھا، اور جو صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے خود حضور بدر کے میدان میں بدر کی فتح کے بعد اس کنویں پہ تشریف لے گئے جس کنویں میں وہ 70 کافر مردار ڈالے گئے، اور حضور نے وہاں کھڑے ہو کے فرمایا کہ حل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، کہ اے بدبختو اللہ کا وعدہ پکا پورا ہو گیا آج کے نہیں ہو گیا؟ تو حضرت عمر جیسا بندہ بول پڑا، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو 3 دن ہو گئے ان کو ہم نے کنویں میں ڈالا ہے، یہ تو گل گئے، سڑ گئے، بدبوئیں اٹھ رہی ہیں، ان کو آپ خطاب کریں یہ بھی سنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اسمع منکم، تم سے بھی زیادہ سنتے ہیں۔ حضور جلال میں آ گیا، آپ نے فرمایا بل اسمع منکم، تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں۔ تو اب وہ صحابہ کہتے ہیں کہ بی بی عائشہ تو بدر میں تھی نہیں بیچاری، وہ تو بدر کے میدان میں گئی نہیں، اس کو تو ایک واقعہ سنایا، ایک آیت سامنے تھی، وہ بیچاری اس میں غصے میں آ گئی کہ قرآن کہتا ہے کہ لا تسمع الموتیٰ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک صحابی کا اجتہاد ہے، کہ ایک صحابی کہتا ہے کہ حضور نے نماز پڑھی، حضرت حذیفہ نے کہا کہ کہا تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا قرآن ہے، اس نے کہا پڑھو، اس نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس نے کہا یہ کہاں لکھا ہے کہ حضور نے نماز پڑھی؟ اس میں سے اتنے لکھا ہے نا کہ مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک گئے، تو نماز کا ذکر ہے۔ تو اس نے کہا جی ہاں نماز کا ذکر تو نہیں ہے۔ تو وہ صحابی پوچھنے والا جو تھا نا بیچارہ، کچھ اس کے بال بھی میری طرح نہیں تھے، تو حضرت حذیفہ نے محبت سے یہ بھی کہا کہ گنجے پڑھو قرآن، تو اس نے پڑھا تو انہوں نے کہا ہے نماز؟ کا نہیں ہے نماز کا نہیں پڑھی ہے تو
اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ. بس حضور اور جبریل تشریف لے گئے تھے اور بیت المقدس سے سیدھے آسمان پہ چلے گئے. تو اب جو لوگ یہ احادیث مبارک پڑھتے ہیں نا وہ گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، حالانکہ بالکل ٹھیک ہے. اسی لیے یاد ہوگا آپ کو پہلے دن کے سبق میں، اگر کیسٹ ہو تو سن لینا، میں نے کہا تھا کہ اختلاف ہے کہ حضور نے جاتے ہوئے نماز پڑھی یا واپسی پہ نماز پڑھی. میں نے کہا تھا کہ راجح بات یہ ہے کہ واپسی پہ نماز پڑھی، جاتے ہوئے نہیں پڑھی. تو جب جاتے ہوئے نہیں پڑھی، حضرت حذیفہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، صحابی بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ حضرت حذیفہ جو کہہ رہے ہیں کہ حضور نے نماز نہیں پڑھی، مانا جاتے ہوئے نماز نہیں پڑھی. اللہ کے آسمانوں کے اترنے کے بعد نماز لے آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. تو لہذا اس صحابی کا فرمان بھی حق ہے اور جو نماز کی روایت فرما رہے ہیں ان کا فرمان بھی حق ہے. تو کسی میں اختلاف نہیں ہے. بات تو تھوڑی سمجھنے کی ہے، تدبر کی ہے، تأمل کی ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و حدیث کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب بات یاد رکھیں کہ لا تسمع جو ہے ہمیشہ یاد رکھیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ آپ کو موقع دے، اللہ آپ کو توفیق دے، آپ سے بچائے، اللہ حضور کی امت کو پھر ایک بنا دے، اللہ حضور کی امت کو ایک پرچم پہ کھڑا کر دے. اب دیکھو نا یہاں کیسا نظارہ ہے. اللہ کا کعبہ ہے، امام ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، مالکی ہیں، حنفی ہیں، ایک امام کے پیچھے کھڑے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے، نہ جھگڑا ہے نہ مسئلہ ہے. وہی بات، کیوں سب حق پہ ہیں، سب مسلمان ہیں، سب ایمان والے ہیں، جھگڑا کس بات کا؟ اچھا کچھ ساتھی رفع دین کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے، کچھ زور سے آمین کہہ رہے ہیں، کوئی نہیں کر رہے. کیا ہو گیا بھائی؟ یہ تو اعلیٰ اولیٰ کے مسئلے ہیں کہ کفر اسلام کی تو جنگ ہے ہی نہیں کہ اس پہ آدمی لڑتا رہے اور لڑتا رہے اور جھگڑتا رہے. یہ تو اولیاء کے مسئلے ہیں کہ بعض ائمہ کے نزدیک کرو تو افضل ہے، بعض کے نزدیک نہ کرو تو افضل ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بہت زیادہ مدقق ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھی ایک حدیث مجھے دکھا دو جس میں حضور نے کہا ہو کہ کرو تو میں کروں گا. وہ کہتے ہیں ایک حدیث صرف سارے ذخیرہ احادیث میں کہ حدیث صحیح ہو اور قولی ہو. جب حضور نے ہمیں ہر بات کا حکم دیا کہ اذا کبر وکبروا، جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو، جب رکوع کرے تم رکوع کرو، جب سجدہ کرے تم سجدہ کرو، جب سمع اللہ سمع اللہ لمن حمدہ تم ربنا لک الحمد کہو، رکوع میں جاؤ تو سبحان رب العظیم پڑھو، سجدے میں جاؤ سبحان رب الاعلیٰ پڑھو. یہ سارا حضور نے سمجھا دیا. یہ بھی کہتے تھے کہ رفع دین کرو. وہ کہتے ہیں بالکل ایک حدیث دکھا دو قولی ہو، فعلی نہ. بات کو سمجھے، قول اور فعل میں بڑا فرق ہوتا ہے. فعل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حضور نے ایک عمل کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ بیان جواز کے لیے کیا ہو کہ بھی کرو تو جائز ہے، وہی معنی نہیں. تو ایک ہے کہ حکم، جب اتنی اہم چیز ہے تو آخر حضور نے حکم کیوں نہیں دیا؟ ہر بات کا تو حکم دیا ہے، اس کا حکم کیوں نہیں دیا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل آمنا و صدقنا، جو کرتے ہیں فعل رسول ہے آمنا باللہ، اس کا ہمیں کوئی انکار نہیں. لیکن فعل میں اور قول میں فرق ہے. اسی لیے امام شافعی فرماتے ہیں کہ عمرہ یہ ارادہ سے کرو تو افضل ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں، مسجد عائشہ سے کرو تو افضل ہے. اب عمرے کے تو دونوں قائل ہیں، کوئی انکار نہیں کر رہا. اچھا امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہاں سے کیوں افضل ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حضور نے خود کے ارادہ سے عمرہ کیا ہے تو فعل رسول ہے، جب حضور نے کیا ہے تو وہی سے افضل. امام صاحب فرماتے ہیں میرے عزیز، جہاں حکم ہو، یہاں حضور نے حکم دیا ہے بی بی عائشہ کو کہ جا کے کراؤ، یہ قول رسول ہے، وہ افضل ہوتا ہے. فعل تو کبھی بیان جواز کے لیے بھی ہوتا ہے. جیسے ایک صحابی نے آگے بی بی عائشہ سے پوچھا کہ کیا حضور کبھی وضو کرنے کے بعد کوئی ایسا واقعہ بھی ہے کہ آپ نے بی بی کو بوسہ دیا ہو اور پھر وضو نہ کیا ہو دوبارہ؟
وہ صحابی دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا آدمی بیوی کو بوسہ دے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے یا وضو رہتا ہے. اس لیے اب یہ مسئلہ تو بیوی سے پوچھا جا سکتا تھا اور کس سے پوچھا جائے. اچھا پوچھنے والے کون ہیں؟ عبداللہ بن زبیر بھانجے ہیں بیوی صاحبہ کے، ان کی بہن کا بیٹا ہے، تو اپنی ماسی سے مسئلہ پوچھ رہا ہے، خالہ سے. تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا واقعہ ہے حضور کا کہ آپ نے وضو کر لیا، وضو کے بعد بیوی کو بوسہ دیا؟ تو آپ نے فرمایا بی بی عائشہ نے کان یقبل بعض نسائہ، حضور پاک کبھی کبھی کسی اپنی بیوی کو وضو کے بعد بھی بوسہ دے کے نماز کے لیے چلے جاتے تھے، دوبارہ وضو نہیں کرتے تھے. تو عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میں ہنس پڑا، میں نے کہا کہ اماں وہ آپ ہی ہوں گی اور کوئی بیوی نہیں ہوگی. تو کہتے ہیں وضحکت عائشہ، بیوی سے ابھی ہنس پڑی. تو اب یہ فعل رسول ہے، تو کیا اب ہم سب کو حکم دیں گے کہ وضو کر کے بیوی کو بوسہ دے کے نماز پہ آیا کرو؟ یا کرو. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہم کہیں گے کہ جائز تو ہے لیکن سنت بنا کے حکم نہیں دیں گے کہ ایسا ضرور کیا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، آمنا وصدقنا، ہمارے آنکھوں میں. اچھا بعض علماء اس کی تعویل کرتے ہیں کہ کیا اس نے شہوت سے دیا یا بغیر شہوت کے دیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر تو بغیر کسی شہوت کے تھا کوئی بات نہیں، اس کی بیوی ہے. اگر شہوت سے دیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی مزی نکل گئی ہو تو وضو ضرور کرے. تو یہ تو باریکیاں ہیں میرے بھائی. تو اس لیے جو رفع دین کرتا ہے اس سے بھی نہ لڑا کرو اور جو نہیں کرتا ہے اس سے بھی بغض نہ رکھا کرو. اللہ پاک سب کی نمازیں قبول فرمائے. تم دونوں پارٹیاں جو ہے نا اکٹھے ہو کے زور لگاؤ، جو نماز نہیں پڑھتے ان کو مسجد میں لے آؤ خدا کے لیے. ان کو کہو نماز میں زور لگاؤ گے، وہ جو پڑھتے نہیں ان کو پکڑ کے لے آؤ اندر. یہ نہیں کہ جو پڑھ رہے ہیں ان کو کہو تم یہ کرتے ہو تم یہ کرتے ہو، نکال دو مسجدوں سے. اللہ پاک سب کی مسجدیں اور نمازیں آباد رکھے اور قبول فرمائے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمیں کسی امام کے قول سے بغض نہیں، نہ عداوت ہے. اور ہم تو رات دن یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمام امت محمد مصطفیٰ کو پھر ایک لائن پہ لے آئیں، ایک پٹڑی پہ لے آئیں. اچھا اب جناب بات کو سمجھیں، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. سارے قرآن کو ٹھنڈے دل سے یہ دماغ میں نہ رکھنا کہ مولوی مکی کیا کہتا ہے اور مولوی مدنی کیا کہتا ہے اور مولوی عربی کیا کہتا ہے اور مولوی اجمی کیا کہتا ہے. نہ اس کو نہ رکھنا دماغ. بالکل خالی دماغ ہو کر سارے قرآن میں سارے کو ترجمے سے دیکھتے آؤ دیکھتے آؤ دیکھتے آؤ کہ جہاں قرآن میں مردہ زندہ مردہ زندہ مردہ زندہ کی آیتیں ہیں وہ ہیں ہی ساری کافر اور مسلمان کے لیے، وہ مردے زندے کے لیے ہیں ہی نہیں. ٹھنڈے دل سے گھر میں جا کے غور کر دینا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان زندہ ہے اور کافر گویا مردہ ہے. افمن کان میتا فاحییناہ، جو مردہ تھا پھر اس کو ہم نے زندہ کیا. کیا مانا؟ کافر تھا پھر اسلام نصیب کر دیا، وہ زندہ ہو گیا. تو یہ ساری آیات مبارک کا تعلق جو ہے نا قرآن میں اس سے ہے. ایک بات یہ میری بات پہ نہ رہنا، گھر میں جا کے جتنی آیتیں ہیں نا وہ ساری تفصیل کھول لینا. ان آیتوں کو ٹھنڈے دل سے پڑھنا، اس سے پہلے بھی بعد میں بھی، کہ یہ کافر اور مسلمان کا ذکر ہو رہا ہے یا مردے زندے کا ہو رہا ہے. ایک دوسری بات کا یہ خیال رکھنا کہ جب ان آیات پہ آپ غور کر رہے ہوں اور تدبر کر رہے ہوں تو پھر یہ بھی خیال رکھنا کہ ایک لفظ ہوتا ہے سماع، ایک لفظ ہوتا ہے اسماع. تو دونوں میں فرق ہے. یاد رکھیں، ایک ہے صرف سننا، ایک ہے سن کے قبول کرنا. دونوں میں بات کا فرق سمجھا کرو. جیسے آپ کو کہیں نا یار آپ کا بچہ بڑا تنگ کرتا ہے، آپ اس کو نہیں سمجھاتے ہو کہ یار میری سنتا ہی نہیں. تو کیا مانا؟ یعنی آپ کی بات نہیں سنتا، بہرا ہے. آپ فوراً کہیں گے آپ محاورہ ہے، آپ کہیں گے ابھی آپ کا بچہ بڑا تنگ کر رہا ہے، اس کو ہدایت کرو، نصیحت کرو، وہ غلط
کام کرتا ہے، بڑے اس کے غلط دوست ہیں، رات کو باہر بڑی شرارتیں کرو گے، بھائی میں کہہ کے تھک گیا، میری سنتا ہی نہیں۔ سنتا نہیں کا کیا مانا ہے؟ یعنی مانتا نہیں، یہ سنتا تو ہے لیکن میری بات مانتا نہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے لہم قلوب، میرا محبوب کافروں کے دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں، ان کے کان تو ہیں لیکن سنتے نہیں، سنتے تو ٹھیک ٹھاک تھے۔ تو کیا مانا؟ جب مانتے نہیں تو گویا سنتے ہی نہیں۔ ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، اتنی بڑی بڑی آنکھیں نہیں کافروں کی۔ کیا مانا کہ صراط مستقیم میں نہیں چلتے تو گویا دیکھتے نہیں۔ تو اس لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب ان مردوں کو اب آپ سنوا کے کوئی عمل تھوڑا کروا سکتے ہیں، مر گئے، بات ختم ہو گئی، عمل دنیا میں تھا، اب آخرت میں کوئی عمل نہیں ہوگا کہ اب آپ کی بات سن کے نماز پڑھنی شروع کر دیں گے یا آپ کی بات سن کے اب کلمہ شریف پڑھ لیں گے۔ اب ان کے سننے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ وہ اس پہ عمل نہیں کر سکتے ہیں، موت سے عمل منقطع ہو جاتا ہے، تو اس لیے بلا وجہ جھگڑوں میں نہ پڑا کریں۔ تو حضرت حذیفہ بن الیمان صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يحدث عن ليلة، آپ کیا بیان فرما رہے تھے، اسری ابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا اسراء ہے، انہوں نے فرمایا فانطلقا، دونوں حضرت جبریل اور آپ آئے، حتیٰ اتیا بیت المقدس، آپ بیت المقدس میں پہنچے، فلم یدخلاه، آپ بیت المقدس میں داخل نہیں ہوئے۔ قال قلت، صحابی کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، بل دخلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتئذ، حضور داخل ہوئے مسجد الاقصی میں تاکہ برکت پکڑے، وصلی فیہ، اور حضور پاک نے نماز بھی پڑھی۔ قال حذیفہ ما اسمک یا اصلع، حضرت حذیفہ نے پوچھا کہ گنجے تیرا نام کیا ہے؟ فانا عارف وجہک ولا ادری ما اسمک، میں تیرا چہرہ تو پہچان رہا ہوں لیکن تیرا نام میں نہیں جانتا۔ قال قلت انا ذر بن حبیش، وہ صحابی کہتے ہیں میں نے کہا حضور میرا نام ذر بن حبیش ہے۔ قال فما علمک بان رسول اللہ، انہوں نے کہا کیا دلیل ہے تیرے پاس کہ حضور پاک نے بیت المقدس میں نماز پڑھی ہے؟ قال قلت القرآن یخبرنی بذلک، اللہ کا قرآن خبر دیتا ہے۔ قال فمن تکلم بالقرآن، آپ نے فرمایا کہ اچھا جو آدمی قرآن میں بات کرے پھالا جا، وہ غلطی میں پڑ جاتا ہے، اچھا پڑھو قرآن کیا کہتا ہے۔ فقلت سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، قال یا اصلع هل تجد صلی فیہ، کیا اس آیت میں آپ کو یہ بات ملتی ہے کہ حضور نے نماز پڑھی ہے؟ قلت لا، قرآن میں تو نہیں ہے۔ تو قال واللہ ما صلی فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتئذ، حضور پاک نے وہاں یعنی اس مقام سے برکت حاصل کرنے کے لیے نماز نہیں پڑھی ہے۔ ولو صلی فیہ لکتب علیکم صلاۃ فیہ، اگر حضور نے نماز پڑھی ہوتی تو تم پر بھی اللہ وہاں نماز پڑھنا فرض کر دیتے، جیسے کہ حضور نے مسجد بیت العتیق یعنی کعبہ شریف میں نماز پڑھی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ واللہ ما زال البراق حتی فتحت لہما، حضور پاک اسی طرح براق پہ سوار رہے اور آسمانوں پہ گئے، آپ کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے گئے۔ فرایا الجنت والنار، آپ نے جنت دیکھی، آپ نے دوزخ دیکھی، اور جو اللہ پاک کے بعد ہیں وعید ہیں سارے دیکھے۔ ثم آذا اودہما علی بطنہما، پھر اسی طرح واپس آئے۔ قال ثم ضحك حتى رأيت نواجذه، اس کے بعد آپ ہنسے۔ قال وتحدثوني انه ربطه لا يفر منه، انہوں نے کہا آپ لوگ یہ بھی قصہ سناتے ہیں کہ براق کو باندھا گیا، بس اللہ جس اللہ نے براق بھیجا تھا، اللہ کا بھیجا ہوا براق بھاگ جاتا کہ آپ نے باندھا تھا۔ انہوں نے کہا وہ تو اللہ نے مسخر کیا تھا نا براق، تو جب اللہ نے تابع کر دیا ہے۔ قلت ابا عبداللہ دابت البراق قال دابت ابیض طویل، ہاں ایک جانور تھا لمبا تھا، ہاں کذا خطوبہ مد البصری، اور اس کی نظر جہاں پڑتی تھی وہاں قدم تھا۔ رواہ ابو داؤد والطیالسی عن عماد بن سلمۃ عن عاصم به، ورواه الترمذی والنسائی بالتفسیر من حدیث عاصم وهو ابن النجود به، وقال الترمذی حسن، وهذا الذي قاله حذیفہ رضی اللہ عنہ نفی ما اثبته غیره عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ربط الدابة بالحلقة من الصلاة ببيت المقدس مما سبق، وما سبق مقدم على قوله۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت حذیفہ کے اس قول سے ایک تو براق کے باندھنے کی بات کی نفی ہوتی ہے، ایک حضور کے نماز پڑھنے سے نفی ہوتی ہے،
لیکن باقی روایات میں آپ کا براق باندھنا بھی ثابت ہے اور نماز پڑھنا بھی ثابت ہے. وہی روایات جو مقدم ہے وہ زیادہ صحیح ہیں. اللہ تعالی عالم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. نمازی کے آگے سے نہ گزریں, مسجد الحرام میں بھی نہ گزریں. مجبوراً گزرنا ہو تو سجدے کی جگہ پہ پاؤں نہ آئے, تھوڑا دور ہو کے گزریں. کہتے جی کہ مزدلفہ اور مینا کو کیوں مزدلفہ مینا کہتے ہیں؟ مینا کہتے ہیں جہاں خون بہایا جائے, الذی تحراق بہ الدماء, اور مزدلفہ کہتے ہیں جہاں لوگوں کی بھیڑ آئے اختلاف و عرفات سے. جمعہ والے دن کتنی رکعتیں پڑھیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جمعہ کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت اور جمعہ کے بعد 4 رکعت یا 6 رکعت. میری بیوی سے بہت محبت ہے, لیکن بیوی کہتی ہے کہ داڑھی منڈا ڈالو, تو اس کا مطلب ہے یعنی حضور سے بھی آپ کو بیوی سے زیادہ محبت ہے. اور حضور کا ایک فرمان یاد رکھو, حضور فرماتے ہیں وہ بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک ساری کائنات سے زیادہ پیارا محمد مصطفیٰ نہ ہو. تو اب آپ کی مرضی, بیوی سے محبت نبھاؤ یا محمد مصطفیٰ سے نبھاؤ, تمہاری مرضی. کہتے جی جبل ہند کا نام ہند کیوں رکھا گیا تھا؟ کیونکہ ہند ایک ملک کا نام ہے, حضور کے وقت سے بھی پہلے یہ ہند ہے, اسی لیے العود الہندی, السیف الہندی, المہند, یہ ساری چیزیں اس وجہ سے کوئی نسبت ہوگی. یہاں آگے حاجی رہتے ہوں گے. ہم مدینے سے احرام باندھ کے آئے, میری بہن کو حیض آ گیا, وہ اسی طرح مکان پہ رہے. جس دن اس کے عادت کے دن گزر جائیں غسل کرے اور اپنا عمرہ پورا کرے. اگر عورت اکیلے طواف صفا کرے بالکل کر سکتی ہے. اگر عورت نفلی طواف کرے تو چہرہ ڈھکا ہوا ہو, آج کل ڈھکا ہوا ہو, چونکہ لوگوں کا رش ہے اور لوگ کبھی بھی خالی نہیں ہوتے. اگر طواف اور صفا کے دوران گفتگو کی جائے جائز ہے. اگر پانی کی پیاس لگے پی سکتے ہیں, لیکن بلا ضرورت باتیں نہ کریں. رکن یمانی سے ہاتھ لگائیں, بسم اللہ اللہ اکبر, یہ سنت ہے, اور اس کے بعد اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا. تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس بندے کی دعا قبول فرما. کی حالت میں طواف کرتے ہوئے جب 7ویں چکر میں کالی پٹی پہ پہنچا تو 2-4 قدم آگے گیا, پھر خیال آیا کہ نیت کے الفاظ مکمل نہیں کیے تھے. اللہ کے بندے نیت کے کیا الفاظ ہوتے, طواف کیوں کر رہے تھے آپ؟ نیت ہی تو کر رہے تھے, الفاظ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. ابھی آپ جائیں طواف کرنے, نیت ہے تو جا رہے ہیں, بس بسم اللہ اللہ اکبر ختم. یہ تو ایک رواج بن گیا ہے نا. وہ کون سے صحابی تھے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا وہ نبی ہوتے؟ حضرت عمر. لو کان بعدی نبی لکان عمر. قضا نمازیں کیسے پڑھیں؟ جیسے ادا پڑھتے ہو اسی طرح پڑھیں. اگر ہمارے رشتہ دار فوت ہو گئے ان کے لیے عمرہ کریں, بالکل انشاءاللہ کریں. عمرہ کر کے دعا کریں اللہ ان کو ثواب دے. بیت اللہ میں بھی اوقات مکروہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہیں, باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں نہیں ہیں. اگر ہم نے دم دینا ہے, ٹائم نہیں ہے, تو کسی عزیز کو رقم دے دیں, اس کو وکیل بنا دیں, وہ جا کے آپ کی طرف سے بکری دم کر دے. میں نے اپنی گھر والی کو ایک آدمی سے کہا کہ پردہ کیا کرو, وہ ناراض ہو گئی, اس کی بے وقوفی ہے. آپ سختی سے بھی حکم دے سکتے ہیں. اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ آدمی حق بات کے لیے بیوی کو مار بھی سکتا ہے. وَاضْرِبُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ.
ایک آدمی نے غصے میں بیوی کو طلاق دی تو محبت میں کبھی کسی نے طلاق دی ہے؟ جب بھی دے گا غصے میں ہی دے گا، بغیر غصے کے آج تک کسی نے طلاق دی ہے؟ بالکل ہو جاتی ہے جناب، غصہ ہو یا کچھ ہو۔ قبرستان میں صدقہ کرنا جائز ہے، یہ جو رواج بن گیا ہے بالکل ناجائز ہے، بدعت ہے۔ آپ نے خیرات کرنی ہے، ثواب اللہ نے دینا ہے، یہ تو نہیں قبرستان میں کرو گے تو جلدی پارسل پہنچ جائے گا۔ تو ایسے لوگوں نے رواج بنا رکھے ہیں بس۔ وضو میں بسم اللہ نہ کہیں، وضو تو ہو جائے گا، لیکن ضروری ہے کہ اچھے کام کو بسم اللہ سے شروع کیا جائے۔ اگر مکہ شریف میں بازار سے جو پرندے بکتے ہیں خرید کر کے کھائیں، بالکل جائز ہے، شکار نہ کریں جنگلی پرندوں کا حرم کی حد میں۔ اگر کوئی باہر سے لے آتا ہے یا پالتو ہیں جیسے مرغیاں ہیں اور ہیں بٹیر ہیں، سب جائز ہے۔ جو عورت پردہ کرتی ہے وہ احرام کی حالت میں بھی پردہ کرے، احرام کی حالت میں چہرہ کھلا رکھے، لیکن اگر غیر محرم مرد سامنے ہوں تو کپڑا لٹکا لے۔ جو لوگ فوت ہو گئے وہ میں نے ابھی بتا دیا ہے، یہ بھی وہی فوت ہونے والے کا مسئلہ ہے۔ جو جہاد کشمیر کر رہے ہیں وہ درست ہے، بالکل درست ہے، کافروں سے لڑ رہے ہیں، اس جہاد میں تو شک ہی نہیں، وہ تو براہ راست ہندوؤں سے لڑائی ہے۔ کسی اور جگہ تو کوئی بہانہ کوئی تعویل ہو سکتی ہے، کشمیر میں تو کوئی تعویل ہی نہیں ہو، تو سیدھی کافروں سے لڑائی ہے۔ احرام کی حالت میں کندھا کب نکالیں؟ طواف کے پہلے 3 چکروں میں۔ نمازی کے آگے نہ گزرا کریں۔ میں نے عمرہ کیا لیکن سر نہیں مڑایا، دم پڑ گئی، اب پہلے دم دوں پہلے دیں بعد میں دیں، پہلے سر تو مڑائے نا۔ اختلاف ہوا، میری بیوی نے مجھ سے طلاق مانگی، میں نے 3 دفعہ طلاق لکھ کے بھیج دی، بس کام پکا کر دیا، مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے پوچھا کرو اللہ کے بندے۔ احرام کی حالت میں اگر گرمی ہو غسل کر لے، بالکل کر لے، لیکن خوشبو والا صابن استعمال نہ کرے، پانی بہا دے گرمی کو رفع کرنے کے لیے۔ قیامت کے دن بدنی کوثر کا پانی انشاءاللہ پئیں گے، اور تو مجھے پتہ نہیں لگتا کہ آپ نے کیا لکھا ہے۔ میرا بیٹا بیمار ہے، اللہ سب کے بیٹوں پہ رحمت فرمائے، اللہ سب کے بیٹوں کی حفاظت فرمائے، صالح بنائے، عالم بنائے، قرۃ عین بنائے۔ اگر ہم مسجد عائشہ سے عمرہ کریں، حنفی مسلک میں جائز ہے۔ قرآن شریف کو پاؤں پہ رکھنا بالکل منع ہے، ناجائز ہے، بے ادبی ہے۔ صلاۃ الجنازہ کی 4 تکبیروں میں کیا پڑھیں؟ حنفی مسلک میں پہلے ثنا، بعد میں درود، اس کے بعد دعا۔ شافعی مسلک میں پہلے فاتحہ، اس کے بعد درود، اس کے بعد دعا۔ ایک اچھا دائی بننے کے لیے کس کی کیا اچھے لوگوں دائیوں کے ساتھ رہیں، تربیت ہو جائے گی۔ اب میری بیوی عمرے پہ آئی ہوئی ہے تو کیا اس کے لیے نماز ہوٹل میں پڑھنا افضل ہے یا حرم میں؟ نماز تو اس کے لیے ہوٹل میں افضل ہے، لیکن اگر حرم میں بھی آئے تو قسمت سے آدمی آتا ہے تو لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، حضور نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکا بھی نہ کرو۔ مسئلہ بتا دو کہ بھی گھر میں افضل ہے، باقی آئے تو احتیاط سے دور پڑے، مردوں کے سامنے نہ آئے، دوسری منزل پہ بیٹھ جائے، پیچھے بیٹھ جائے، پردہ قائم رکھے۔ میں حنفی مسلک پہ چلتا ہوں تو مجھے فاتحہ پڑھنی ہے نماز میں نہیں، حنفی مسلک میں امام کا پڑھنا کافی ہے۔ ہر طواف کے لیے 7 چکر ضروری ہے، نفلی ہو یا عمرے کا ہو یا حج کا ہو، نفلی طواف ہو یا کوئی طواف، نیت ہر طواف کی ہوتی ہے، انما الاعمال بالنیات، لیکن نیت کا معنی ہے کہ دل میں ارادہ کیا اور چل پڑے۔ حرم میں غیر مسلموں کا داخلہ منع ہے، ہاں بالکل منع ہے، لیکن بعض شیعہ حضرات آتے ہیں تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ غیر مسلم ہیں؟ اللہ کے بندے ایسے تو نہیں نا ہر آدمی کو، ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے خواہ آپ کہہ دیں، یہ
یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ کون قرآن کا منکر ہے، کون نہیں ہے، کون بی بی عائشہ پہ تبرہ کرتا ہے، کون نہیں کرتا ہے، اس تفصیل میں پھر کون جائے گا؟ وحدت الوجود وغیرہ کے معنی جو ہے نا، کسی پیر سے جا کے پوچھے، مجھے کیا پتا۔ بعض لوگ داڑھی کو دانت سے کاٹتے ہیں، بالکل ناجائز ہے، منع ہے۔ محرم کے ہوتے ہوئے عورت اپنی پھپھی وغیرہ کے ساتھ مل کے طواف کرے، بابا بالکل طواف جائز ہے۔ ایک عورت صفا کے بعد اپنی پھپھی خالہ زاد بھائی کے مبارکباد دینے کے لیے رسم، بہرحال یہ ہے کہ کہہ سکتے ہیں اللہ مبارک کرے، کوئی بات نہیں۔ نفلی طواف میں عورت پردہ کرے، ہر وقت پردہ کرے۔ میں نے عمرہ کرنے آیا، احرام باندھا، لیکن جوتی بند تھی، چپل بھول گیا، کوئی حرج نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، سب عمرہ ہو جاتا ہے۔ اگر عمرے کی نیت کے بعد حیض آ جائے کوئی بات نہیں، بی بی عائشہ کو حیض آ گیا تو کیا ہوتا ہے؟ یہ تو اللہ نے لکھا ہے، اس میں کوئی نہ نقصان ہے، نہ گناہ ہے، نہ کوئی بدقسمتی ہے۔ آپ نے اگر ناپاکی کی حالت میں عمرے کی نیت کر لی، مکہ پہنچنے کے بعد ایک دن گزرا، پاک ہو گئی، لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ آپ کی عادت کتنے دن تھی۔ اگر عادت 3 دن تھی تو 3 دن پورے کرنے تھے، 7 دن تھی تو 7 دن پورے کرنے تھے۔ اگر وہ دن پورے نہیں کیے اور عمرہ کر لیا تو دم پڑ گئی کہ گویا آپ نے ناپاکی میں عمرہ کیا ہے۔ اگر حالت احرام میں عطر لگائے نہیں، عطر دیکھا ہے، گزرے ہیں، وہ باتیں لگائیں گے تو دم پڑ جائے گی۔ رفع یدین نہ کرنے کا میں نے حکم نہیں دیا، میں نے تو کہا سب کی نماز ٹھیک ہے، جو کرتے ہیں وہ بھی سنت ہے۔ اگر آپ کو یہ حکم سمجھ آیا ہے تو کیسٹ موجود ہے، اس کو ذرا توجہ کر کے پھر سن لیں۔ 4 امام حق پہ ہیں، بالکل حق پہ ہیں۔ یہ 8 دروازوں سے جو آدمی حرم آ رہے ہیں، کس کی نماز غلط ہے؟ یہ 4 امام ہمیں لاتے کہاں ہیں؟ حضور کے دروازے پر۔ ایک آدمی 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، پہلی رکعتوں میں سورت فاتحہ کے بعد سورت پڑھی، آخری میں صرف فاتحہ پڑھے گا، سورت نہیں پڑھے گا، کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے۔ اگر اکیلا آدمی ہے، 4 رکعت سنت ہے، تو پھر ہر رکعت میں فاتحہ بھی ہے، سورت بھی ہے۔ اس میں تو کوئی جھگڑا ہے نہیں کسی ملک کا۔ کوئی عورت تعلیم حاصل کرنے کے لیے اکیلا ملک سے باہر جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی بغیر محرم کے، اس کو سفر ہی حرام ہے تو کیسے سفر کرے گی؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا الہ العالمین، ہمیں قرآن و سنت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، جن لوگوں کی اولاد نہیں ان کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، ہر مسلمان کی اولاد، جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مجاہدین اسلام کی نصرت فرما۔ یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس بلد الامین کو ہر مفتن کے فتنے سے محفوظ فرما، ہر مفسد کے فساد سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس کے امن و استقرار کو قیامت تک قائم و دائم فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وعاجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ اللہم انا نعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین،
یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، یا اللہ عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، یا اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں سے اپنے عذاب رفع فرما، یا اللہ مسلمانوں سے اپنے عذاب رفع فرما۔ اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، اللہم لا تعذبنا بذنوبنا، اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم اجعل ایامنا خیر ایامنا آخرها، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة قنا عذاب النار، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔